میں پوچھتا ہوں بتاؤ قرآن پاک میں ایسی کون سی باتیں ہیں جس نے تمہیں قرآن کی تلاوت سے روک دیا، اور اخبار میں ایسی کون سی بات ہے جو صبح اٹھتے ہی تمہارے ہاتھ میں کبھی دینک جاگرن ہوتا ہے، کبھی امر اجالا ہوتا ہے، کبھی ہندوستان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس اخبار کو پڑھنے کا آپ کے پاس اتنا کریز ہے کہ جس دن یہ اخبار نہیں آتا آپ اپنی بیوی سے بھی لڑ جاتے ہیں، بچوں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو روز آپ کے گھر میں اخبار ڈالنے آتا ہے اسے فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اخبار کیوں نہیں پڑھا، اخبار کیوں نہیں بھیجا۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ قرآن میں ایسی کون سی جھوٹی بات ہے جس نے پڑھنے سے روک دیا، اور اخبار میں کون سی ایسی سچی بات ہے جسے پڑھنے کا اتنا کریز ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اخبار تو سراپا جھوٹ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ نے تمہیں وہ مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، جب اس کو کھولو گے تو سامنے نظر پڑے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، بے عیب لا ریب کتاب ہے، غیر مشکوک کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی طرف توجہ نہیں، جو سراپا جھوٹ ہے جس میں صرف دو باتیں سچی ہوتی ہیں، دن اور تاریخ، باقی سب کا سب جھوٹ کا مرکب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے پڑھنے کا اتنا کریز، کوئی بات نہیں پڑھیے، آپ کا معاملہ ہے آپ جانیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ آپ جواب دیں گے کہ اخبار کیوں پڑھا، آپ جواب دیں گے کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے آگے بڑھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اخبار کیوں پڑھا، آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سنبھل میں کیا ہوا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کل مراد آباد میں کیا ہوا تھا۔ ہم اخبار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل سرائے ترین میں کیا ہوا تھا، نخاسے پر کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنیٹا چندوسی بلاری ہندوستان میں کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہوں گا سرائے ترین کے غیور مسلمان ذرا یاد رکھ، تو اخبار پڑھتا ہے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا۔ اے غیور مسلمان، ذرا اللہ کا کلام بھی پڑھ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار میں پڑھے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر صحابی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن سے غفلت ہمیں جہنم کی اتہ گہرائیوں تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ نعرہ لگانے سے فرصت ملے اور گھر پہ جب جا کر کے لیٹو تو اپنے ضمیر سے پوچھنا، اپنے آپ سے پوچھنا، اس لیے کہ انسان ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خود سے جھوٹ نہیں بول۔ آپ اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو ہم محفل میں کہہ کے آئے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا واقعی ہم نے پکڑا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم سرکار غریب نواز کے راستے پر ہے کہ نہیں؟ نمازیں چھوڑنے والا کبھی سرکار غوث پاک کا غلام ہو سکتا ہے؟ شراب پینے والا کیا سرکار غوث پاک کا غلام ہو سکتا ہے؟ سود کھانے والا کیا سرکار غوث پاک کا غلام ہو سکتا ہے؟ شراب پی کر زنا کے اڈے آباد کرنے والا کیا رسول اللہ کا غلام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اگر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، قرآن پاک اتنی مقدس کتاب ملنے کے بعد بھی اگر ہمارے سماج میں اللہ اکبر کبیرہ نوجوانوں میں زنا کے اڈے آباد ہوتے ہیں، شراب کے اڈے آباد ہوتے ہیں، سود کے کاروبار میں بڑھوتری ہوتی ہے، جوئے کھیلے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت میں یہ نام و نسب کام نہیں آئے گا، کل قیامت کے دن تو کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی انسان جو ہے کامیاب ہوگا جو رسول اللہ کا سچا عاشق ہوگا، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، جس نے علم دین سیکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، شرابوں سے دور رہا ہوگا، کسی کو ستایا نہیں ہوگا۔ اگر آپ سرسری نگاہ ڈالیں اپنے سماج پر، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، میں صرف سنبھل کی بات کرتا، اس لیے کہ سنبھل میں یہ جلسہ ہو رہا
ذرا سرسری نگاہ ڈالیں اور دیکھیں شراب کے اڈوں پر نظر ڈالنا، کبھی اللہ نہ کرے تمہیں کبھی شراب کا اڈا دیکھنا پڑے، لیکن جب سماج میں ناسور پیدا ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ہاتھ سامنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھنا شراب کے اڈوں پر کوئی غیر مسلم نظر نہیں آئے گا، اکثر تعداد ان مسلمان نوجوانوں کی ہوتی۔ زنا کے اڈوں پر اللہ اکبر کبیرہ زیادہ تر تعداد انہی نوجوانوں کی۔ سود کے کاروبار کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ جوا کون کھیل رہا ہے؟ یہی نوجوان نسل کھیل رہی ہے۔ یہ یہاں پر بیٹھے سفید داڑھی والے یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 80% گزار دیا۔ اے نوجوانوں، ابھی آپ کا 80% باقی ہے۔ ایک انگریز تھنکر نے کہا تھا کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو پوری قوم کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ دو، پوری قوم برباد اور بگڑتی ہوئی نہیں۔ نوجوانی بڑی قیمتی ہے۔ نوجوانوں ذرا میری طرف متوجہ ہو اور آپ حضرات بھی متوجہ ہوں اور ذرا دیکھیں، جلسے تو روز ہوتے ہیں، آج بھی بہت ہیں، کل بھی بہت ہوں گے، راتوں میں بہت ہوتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھنے والے کسی نے 100 جلسے سنے، کسی نے 200 جلسے سنے، کبھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہم نے 200 جلسے یا 100 جلسے سن لیے، کوئی ایک جلسہ بھی ہمیں رسول اللہ کا سچا عاشق بنا سکا؟ رات میں 3 بجے تک جاگ کر کے ہم نے جلسے سنے، کیا کوئی ایک جلسہ بھی ہمیں نمازی بنا سکا؟ رات میں اللہ اکبر کبیرہ ہم نے تمام کام چھوڑ کر کے جلسوں کو اپنا وقت دیا، کیا کوئی ایک جلسہ بھی ہمیں سود کے کاروبار سے روک سکا؟ اگر نہیں تو ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے برے نہیں ہیں، جلسے ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے، پوچھا تو یہ جائے گا۔ حضرت مولانا عالم صاحب قبلہ نے جشن دستار بندی کے موقع پر ایک جلسہ رکھا تھا، اس میں علماء کرام نے اصلاحی بیانات کیے تھے، آپ نے سنا تھا، بتائیے عمل کیا کیا؟ بات تو تب ہے کہ آپ جلسہ سننے کے لیے آئیں، 100 خرابیاں ہیں، 100 خرابیاں ہیں، جب جلسہ سن کر کے واپس جائیں تو کم سے کم ایک خرابی تو دور ہو جائے۔ آپ کے نمازی بن کر کے آئے تھے، جلسہ سنا، نمازی بن کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ سود کا کاروبار کرتے ہوئے آئے تھے، علماء نے فرمایا سود کھانا حرام ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے گناہ کے 70 مراتب ہیں۔ سود ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے 70 مراتب ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا کاروبار لکھنے والا، سود کے کاروبار میں تعاون پیش کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ حدیث پاک سن کر کے اللہ اکبر کبیرہ، یقیناً ہمارا ایمان ہے، سرکار نے صحیح فرمایا، لیکن رسول کو ماننا، رسول کی ماننے میں فرق۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماننے کے ساتھ رسول کی بھی ماننی پڑے، رسول کی ماننی پڑے گی۔ اور آج مسلمانوں کے درمیان سود کے بڑھتے ہوئے کاروبار یہ ہمارے لیے ایک عذاب الہی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بجلیاں ٹوٹیں گی ہمارے اوپر، پتھروں کی بارش ہوگی؟ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر لیا ہے اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب، تیری امت پر میں کوئی عذاب کلی نہیں بھیجوں گا، لیکن جزوی عذاب تو آ سکتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بتائیں اسلام فرمائے جزوی عذاب، یہ عذاب مسلط نہیں تو کیا ہے؟ آج میں اشارہ کر کے نکل رہا ہوں، یہ عذاب مسلط نہیں تو کیا ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت ہے، اور دوسری طرف ہمارے سود کے کاروبار، ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت ہے اور ہم جوا کھیلتے ہیں۔
اور جوا کو تو وہی سمجھتے ہیں نا، جوے کو تو آپ وہی سمجھتے ہیں کہ تاش ہے تو جوا ہے۔ یاد رکھیے ہر زمانے میں جوا اپڈیٹ ہوا ہے، ہر زمانے میں جوا اپڈیٹ ہوا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جوا اور جوے کی کیا شکل ہے، کوئی متعین شکل نہیں ہے۔ ابھی میں یہاں پر لائن کھینچ دوں، میں یہ کہوں کہ یہ 3 فٹ کی ہے اور آپ کہیں 2 فٹ کی ہے، ہو گیا، رکھ لو 100 روپے کی، تو یہ کیا ہے؟ جوا ہے۔ جس عمل میں مغلوب کا پیسہ لے کر کے غالب کو دیا جائے اور شرط رکھی جائے جس جیت ہار میں، یہ جوا ہی تو ہوتا ہے۔ علماء بیٹھے، اب چاہے وہ جوا تاش کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، چاہے وہ جوا بگی بگور کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، چاہے جوا لوڈو کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، چاہے جوا کیرم بورڈ کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، اور چاہے جوا ڈیجیٹل ہو ڈریم 11 کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، رمی سلکٹ کے ذریعے ہو وہ بھی حرام، مائی 11 پر ہو وہ بھی حرام۔ جس میں مغلوب یعنی ہارنے والے کا پیسہ لے کر کے جیتنے والے کو دیا جائے، یہ شرط کے ساتھ وہ ہر چیز جوا کہلاتی ہے۔ اور جوے کے بارے میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، من لعبا بالنردشیر فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے جوا کھیلا تو وہ ایسا ہے جس نے جیسے کہ خنزیر کے خون میں اپنا ہاتھ دھو دیا، جیسا کہ خنزیر کے خون میں گوشت میں ہاتھ دھو دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہے، اس کی مترادف ہے، یعنی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں سنو، میں آپ کو سنانے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ موبائل، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے شریف لوگ ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا تاش کھیلے لوگ دیکھ لیں گے، کیا ہم بگی بگور کھیلے لوگ دیکھ لیں گے، کیا ہم کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے جائیں لوگ دیکھ لیں گے۔ میں بتاتا ہوں یہ جوا ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان سے اس کی انسانی شرافت کو ختم کر دیتا ہے۔ جی بہت اچھا۔ آج شریف لوگ کیا کر رہے ہیں، اس پر ٹیم بنائیں گے، IPL آئے گا، نوجوان اس پر ٹیم بنائیں گے اور کھیلیں گے۔ نبی کونین کی حدیث سنو، جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنے دوست سے یہ بھی کہہ دیا آج جوا کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے دے۔ اللہ، کھیلنا تو دور کی بات، کس قدر کا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کھیلنا تو بڑی دور کی بات۔ اگر اپنے ساتھی سے یہ کہہ دیا آج جوا کھیلیں گے، تو جتنا مال اس نے ذہن میں رکھ کے اس سے کہا تھا اس مال کا صدقہ کرنا سرکار نے فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جو خرابی پائی جا رہی ہے وہ ہے شراب نوشی کی۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسے جب پیاس لگے گی تو نہر اوتا سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر اوتا کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت زناکار عورتیں، بہت زناکار مرد، ان کے آگے کے مقام سے خون اور پیپ نکلے گا، اور اتنا نکلے گا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خون اور پیپ کی ایک نہر جاری ہوگی، اس میں کشتی ڈال دی جائے تو تیرنے لگے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، قیامت میں اسے جب پیاس لگے گی تو یہی خون اور پیپ پلایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے یہاں سے سرائے ترین سے نکل کر کے نوجوان بڑا سیدھا سادہ تھا، سنبھل چلا گیا، سنبھل سے نکل کر کے دہلی چلا گیا، جب لوٹ رہا ہے تو کالے پیلے بال کر کے اور بڑا اسٹینڈرڈ طریقے سے شرابی، جواری، کبابی بن کر آ رہا ہے۔
اچھا ایک بات بتائیے، نظر العلوم میں تشریف لانے والوں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو آسمانی باتیں ہیں؟ میں زمینی سطح کی تو بات کر رہا ہوں، وہی تو بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ اگر برا لگے کوئی بات نہیں، آپ اپنے مالک، میں اپنے مالک، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ میرا یہاں پر آنے کا نظریہ اور میں لائق مبارکباد سمجھتا ہوں حضرت مولانا عالم صاحب کو اور یہاں کے اساتذہ کو، انہوں نے سب سے بہتر کام یہ کیا ہے، علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد ہینڈ فری نہیں رکھا کہ جو چاہو بول کے چلے جاؤ، موضوع دے دیا کہ آپ کو علم پہ تقریر کرنی ہے، آپ کو اصلاح معاشرہ پہ کرنی ہے، آپ کو فلاں موضوع پہ کرنی ہے۔ ایسے جلسے اگر ہونے لگے، لائق مبارکباد ہیں ایسے علماء، اگر ایسے جلسے ہونے لگے تو ہماری عوام تک کیوں بات نہیں پہنچے گی؟ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والوں نے بھی وفا نہیں۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، قائد اہل سنت بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھنے والوں نے بھی وفاداری نہیں کی، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہمارے عوام کا بھی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ آپ کو بھی عوام کو یہ چاہیے کہ بھئی یار یہ کون سے مقرر بلائے ہیں، یہ تو عذاب الہی سنائے جا رہے ہیں، ڈرائے جا رہے ہیں، دھمکائے جا رہے ہیں، جہنم کا ذکر سنائے جا رہے ہیں، ہنسانے کی کوئی بات نہیں کر رہے، انہیں بلاؤ جو تقریر کرے تو ہنستے ہنستے کوکوں میں درد ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ علم کا گہوارہ ہے، یہ علم کا گہوارہ ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہنسی کی بات تو بہت دور کی بات ہے، جو عالم محض جنت کی بشارتیں دیتا رہے اور عذاب الہی سے نہ ڈرائے تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان، اور وہ ایسا انسان ہے کہ اس کی موجودگی ہوگی تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں، یعنی جو صرف جنت کی بشارتیں دیتا پھر کہ ہاتھ اٹھا دو تو جنت میں جاؤ گے، فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، فلاں دھماکے کے مرید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ بھائی جنت اتنی آسان نہیں۔ میں تو خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ بھی سکتا ہوں، ہر ایک میں ہمت نہیں، پیر کی تو خود کی پکی نہیں ہے، وہ آپ کو جنت کیا دلائے۔ یہ جو جیبوں میں جنت کی چابی لے کر افیم اور چرس بیچنے والے جتنے ہیں، یاد رکھیے یہ شیطان کے کھلونے ہیں۔ مت بھروسہ کیجئے کہ کوئی تمہیں جنت دلائے گا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ کوئی پیر فقیر جنت نہیں دلا سکتا، اور جنت کیسے؟ اپنے اعمال۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے مریدوں کو جنہوں نے ساری زندگی اپنے پیر کے پیر دبائے اور کبھی سیدھے منہ ہو کر کے اپنے باپ کو سلام تک نہیں کیا۔ پیر کیا پیر، یہ تو پیر کیا ہے، یہ پیر کیا ہے؟ جاہل پیر۔ سرکار غوث پاک کے بھی اگر پیر دبائے گا اور ماں کو گالیاں بکے گا، جنت نہیں مل سکتی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ جنت پیر کے قدموں میں ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے، جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ اپنا مزاج درست کیجئے، میری اوقات کیا ہے؟ کوئی بڑے سا پیر آ جائے اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو جنتی کہہ دے مت مانو، میں تو اس کی بات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں جو جنت کا مالک ہے۔ نبی کونین نے بتاؤ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں نہیں فرمایا جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھ۔ ہاں یہی وہ عمر ہے جس کا نام لیتے ہوئے آدھے پیر کھسیا جاتے ہیں۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، طلحہ ایسا صحابی ہے جس کی مرضی کے مطابق، توجہ چاہوں گا علماء اکرام کی، جس کی مرضی کے مطابق اللہ نے 1 درجن سے زیادہ آیت قرآن میں اتاری۔ یہی عمر ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا یہ وہ عمر ہے میرا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے میں نہیں آتا۔ عالم یہ کہ نبی کونین نے بشارت دی جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو عمر کو دیکھ لے، لیکن عمر کی حالت
عمر کی حالت یہ کہ چاند رات ہے، عید کا دن ہے، سارے مدینے والے خوشی منا رہے ہیں، سارے مدینے والے خوشی منا رہے ہیں، عید کا دن ہے، لیکن امیر المومنین آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا نبی کا یہ دوسرا خلیفہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے گھر میں سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا امیر المومنین کے گھر میں تو اتنا چھوٹا کوئی بچہ بھی نہیں، آواز رونے کی کہاں سے آتی ہے؟ کان لگا کے دیکھا اور اندر جھانک کے دیکھا تو وہ بچہ نہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم سجدے میں گر کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پیر کا بنایا ہوا جنتی نہیں ہے، سید الانبیاء کا بنایا ہوا جنتی۔ حالت یہ ہے کہ سجدے میں رو رہا ہے، سجدے میں رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو سب خوشی منا رہے ہیں، آج تو سب مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرائے ترین کے غجور مسلمانوں، اگر ایمان کا ایک نقطہ بھی باقی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے قول پر قربان جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے لوگوں، خوشی وہ منائے جس کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیسا وہ خلیفہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جنتی ہے، جنتی، لیکن خوف الہی کا معاملہ یہ کہ سجدے میں رو رہے۔ جب وقت وصال قریب آیا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا تو مدینہ شریف میں اللہ اکبر کبیرہ استاذ الاساتذہ مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلیمان نعیمی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی سلیمان نعیمی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی مدرسہ جامعہ اسلامیہ نظر العلوم، مدرسہ جامعہ اسلامیہ نظر العلوم۔ دیکھیں مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ جو پیچھے کھڑے ہیں بڑے بڑے حضرات جو ہیں آگے کو آ جائیں، کھڑے ہو گئے ہیں آپ حضرات آگے کو آ جائیں۔ چچا آپ بھی آگے بڑھ جائیں، اب جو بھی لوگ کھڑے ہیں آگے کو بڑھ جائیں، تھوڑا سا آگے کو بڑھ جائیں، آگے کو بڑھ جائیں، بڑے بڑے جتنے بھی پیچھے کھڑے ہیں آپ آگے کو آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں اور قریب قریب ہو جائیں، قریب قریب ہو جائیں اور قریب قریب آ جائیں، قریب قریب آ جائیں سارے حضرات۔ اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں یا باہر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ حضرات یہاں آئے کیوں ہیں؟ آپ حضرات یہاں پروگرام کو سننے آئے ہیں، علماء اکرام کے بیانات کو سننے آئے ہیں، تو ادھر ادھر جو ہے ٹہل کر وقت پاس نہ کریں، خدا را محفل میں بیٹھے، محفل میں آ کر کے علماء اکرام کے بیانات کو سماعت کریں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری بزم میں خوبصورت اضافہ ہوا۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ نعیمیہ مراد آباد، ناظم تعلیمات جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں اب کوئی زیادہ لفظشائی کی جرات تو نہیں کروں گا، لیکن حکم ہے حضرت اگر اجازت دیں، بات ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے، وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیاروں، زندگی بڑی مختصر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی رات خوف الہی میں گزار دی، جن کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا جب وقت وصال قریب آیا تو مدینہ شریف میں ایک صحابی تھے جن کو سرکار نے منافقین مدینہ کی لسٹ بنا کر کے دی، ان کے پاس رکھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس کا وقت وصال قریب ہے؟ خلیفہ دوم۔ میں عقیدہ بھی بیان کرتا چلوں، خلیفہ اول صدیق اکبر، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی اور خلیفہ چارم حضرت مولا کائنات۔ خلیفہ دوم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، منافقین مدینہ کی لسٹ۔ وقت وصال اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، ان کے پاس منافقین مدینہ کی فہرست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بلا کر کے ایک تاریخی جملہ بولا، اور بات بات پر جنت کی بشارت پر خوش ہونے والے مسلمانوں ذرا سنو، امیر المومنین آدھی دنیا میں حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم بلا کر کے کہا، اے صحابی رسول، تمہیں خدا کا واسطہ اس لسٹ میں چیک کر کے بتاؤ کہیں عمر کا نام تو نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، خشیت الہی کا یہ معاملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہا امیر المومنین خدا کی قسم منافقین مدینہ کی فہرست میں عمر بن خطاب کا نام نہیں۔ جنتی بشارت ملنے کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ، خشیت الہی کا یہ معاملہ تھا۔ ایک ہم ہیں اور آپ ہیں، ذرا سی بات پہ خوش ہو کر کے جنت کے حقدار سمجھتے ہیں۔ میرے پیارو، تمام اسلاف نے، صالحین نے اپنی راتیں اللہ اکبر کبیرہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے گزاری، اور یہ کہتے گزاری، مولا مولا میں انسان ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اور بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے آخری سجدہ کیا تھا، آخری سجدے میں بھی ناک رگڑ کے یہ کہا تھا، مولا عمر سے جو غلطی ہوئی، وقت وصال قریب ہے، مولا عمر کو معاف فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وجدان، یہ یقین کہ ہمیں کوئی جنت دلا دے گا، اس سراب میں مت رہنا، اس دھوکے میں مت رہنا۔ اعمال صالحہ کرو، تمہیں اعمال صالحہ بھی جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ اللہ سے امید جنت کی، جنت اللہ کے کرم سے جنت۔ آج نوجوان دیکھیں، نوجوان کا طبقہ، میں بات کر رہا تھا شراب کی، میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، میں بات کر رہا تھا جوئے کی، میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ سود کے کاروبار کی۔ آج دیکھیں شراب، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، مولا کائنات اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جب ایسا انسان جو بغیر توبہ کیے مر گیا، شراب پیتا تھا، اور قبر میں جب تم اسے دفن کر کے قبلہ رخ کر کے آتے ہو، بعد دفن فرشتے اس کا منہ موڑ دیتے۔ اللہ کبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس صحابی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ شرابی جو بغیر توبہ کیے مر گیا، تو کل قیامت کے دن جب اسے پیاس لگے گی تو ساری دنیا کے زہریلے ترین سانپوں کا زہر پلایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک زہر ہوگا کہ وہ پیالہ ہوگا، اور پیالہ جب وہ انسان اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی زہر کے اثر سے پینے سے پہلے محض بھاپ اس کے چہرے پر لگے گی تو چہرے کی کھال جھڑ کر کے پیالے میں آ جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر پیاس ہوگی کہ وہ اس پر بھی نہیں رکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شراب، وہ زہر کا پیالہ پی جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جسم کا ہر عضو نیچے کے راستے سے نکل کے باہر آ رہا ہے۔ آج نوجوانوں کو یہ بات بتاؤ تو ادھر سے سن کر کے ادھر نکال دیتے ہیں، نہیں حضرت ہم تو بیئر پیتے ہیں، وسکی پیتے ہیں، شراب کہاں پیتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ بتائیں گے بیئر ہو، وسکی ہو یا شراب کا کوئی سا نام آپ، وہ حرام ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ یہ نوجوان جب سے اس نے دہلی کا رخ کیا، جب سے اس نے باہر کے علاقوں کا رخ کیا، گیا تھا بڑا شریف بن کر کے، لیکن اللہ اکبر آیا تو ایسا بن کر کے آیا کہ خود تو خراب ہوا، اس نے چار چھ کو اور خراب کر دیا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صرف نعروں کی جھنکار میں اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اس ترتیب پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ حدیث پاک پڑھی کہ آپ سے آپ کی ذمہ داری کا کل قیامت میں سوال ہوگا، سرکار پوچھیں گے، اللہ کے مامور فرشتے پوچھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ کہ تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی کہ نہیں؟ یہ بات میں کہاں کر رہا ہوں؟ میں اسی عوام میں بات کر رہا ہوں، میں اسی سماج سے بات کر رہا ہوں جس میں شراب کا ریشو بہت بلند ہو گیا ہے، جس میں جوا کے اڈے آباد ہے، اور جس میں زناکاری کے اڈے آباد ہے۔ نوجوانوں اپنی آخری باتوں کی طرف میں ہوتا ہوں، استاذ و اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر اور 10 سے 15 منٹ یہ بتائیے نوجوانوں یہاں کیا ہے؟ دل ہے صحیح بول رہے ہیں، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا، کیا ہے؟
اس دل کی ایک خاصیت ہے، یہ دل صرف ایک کو دیا جاتا ہے، اور جو دل جگہ جگہ دے دیا جائے وہ دل دینے والا دلدار نہیں، ہر جائی ہوتا ہے۔ دل ایک کو دیا جاتا ہے۔ اب سرائے ترین کے لوگوں آپ آزاد ہو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چاہے کسی عورت کو دے دو یا اللہ کے لال کو دے دو۔ لیکن میں یہاں پر رک کر کے نوجوانوں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر تم نے یہ دل دنیا کی عورت کو دیا تو آپ ذلیل ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کسی غیر محرم کو دل دیا، اللہ اکبر کبیرہ، گرل فرینڈ کو دل دیا، بربادی یہاں پر بھی ہے اور بربادی وہاں پر بھی۔ اور اس کی مثال آپ جلدی سمجھ جائیں گے، بہت سال پہلے ایک شاعر تھا غالب، مرزا غالب، اس کا شعر بڑا مشہور ہے، مصرع ثانی یاد آ رہا ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو اس نے دنیا کی عورت سے دل لگایا تھا، نتیجہ اسے بے وفائی ملی، تو قلم سے لکھ دیا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کے سوداگران کے محلے میں، علامہ نقی علی کے گھر میں امام مدرسہ خواہ عاشق صادق پیدا ہوا تھا، غالب کی سرزمین پر قدم رکھ کے کہا تھا، وہ غالب تیرے پاس دل تھا، تو نے عورت کو دیا، دیکھ سن، میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، میں تو یہ کہوں گا پھر کہ گلی گلی تباہ جس کو ہو درد میں مزا نازے دبا۔ بہت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک وہ دنیا کا عاشق تھا جو محبوبہ کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، اور یہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہے جو رسول کی گلی سے آنا نہیں چاہتا، اور وہیں سے کہتا ہے اے سنیوں مسلمانوں سنو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آئے ہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا۔ اور اتنی تمام پابندیوں کے باوجود بھی آج بھی بارڈر پار سے آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، نوجوانوں نبی سے محبت کرو، یہ جوانی ہی محبت کا پیمانہ ہے۔ بڑھاپے میں گئے تو کیا، بڑھاپے میں آئے لیکن کوئی بات نہیں، ساری دنیا بھٹکتے رہے، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ جب بھی ہوش آ جائے مومن کو وہی توبہ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ لیکن علماء بیٹھے ہیں، جوانی کی ہر چیز قابل قبول ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جن چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں ایک ہے ان شبابہی فیما افناہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، نوجوان بتا تجھے جوانی دی تھی کہاں گزاری، کہاں گزاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ 6 یا 7 لوگوں کی جماعت تھی، 6 یا 7 نوجوانوں کی جماعت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ظالم بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف سے تعبیر کیا، یہ نوجوان ہی ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مولا میرے بازوؤں کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر۔ یہی نوجوانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 40 سال کا وہ مرد مجاہد، آمنہ کا لال ہے، مکے کی وادیاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نوجوانی کا عالم جو رسول کو رسول نہ مان سکی، وہ جوانی میں رسول کو صادق اور امین ضرور ماننے لگے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی نوجوانی ہے، نوجوانی اتنی قیمتی ہے، سارے معاملات نوجوانی سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانی ہی میں مولا کائنات نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، مرحب کو پچھاڑا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوان ہی تھے، کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر نے نوجوان ہی میں رسول
رسول اللہ کی شریعت کے لیے جان. اب میں کہاں تک لے جاؤں؟ میں تو وہیں پہنچوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دور جانے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. بریلی میں پہنچو. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ نقی علی خان کا پوتا, احمد رضا کا بیٹا, یہ کہتا ہے عبادت کے یہی دن ہے. بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوانی کے سارے معاملات ہیں. اے نوجوانوں, تم سدھر گئے, ہمارا سماج سدھر جائے. تم نے شراب سے توبہ کر لی, تم نے جوئے کے اڈے آباد نہ کیے, تم نے اللہ اکبر کبیرہ سود کا کاروبار ختم کر دیا, تو قسم خدا کی ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تمہیں ترقی سے نہیں روک سکتی. اور یہ میاں محمد کا کلام نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن بنے تو سر بلندی تمہارے جو ہے در کی کنیز بنے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رسول اللہ کے صرف باتوں کے عاشق نہ بنیں بلکہ عمل کے بھی عاشق بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ظاہر سے لے کر کے باطن تک, جلوت سے لے کر کے خلوت تک تمام میں ہونا چاہیے. تب تو آپ کا ایمان قابل قبول ہے, ورنہ یاد رکھیے یہ منافقانہ عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں کا پلندہ لے کر کے جائیں, زکاة کا پلندہ لے کر کے جائے, حج کا پلندہ لے کر کے جائے, زکاة کا اور تمام چیزوں کا پلندہ لے کر کے جائے, وہاں پر ایک ہی سوال میں اٹک جائیں, نبی سے محبت تھی کہ نہیں. میں بھی اور آپ کتنے فیصد مسلمان ہیں جنہوں نے اس کلام الہی کے ساتھ وفاداری کی؟ سب سے زیادہ اگر بے وفائی کسی قوم نے کی ہے قرآن کے ساتھ تو مسلمانوں نے کی. یہ میرا دعویٰ ہے اور دلیل بے شمار ہے. بتائیے کیا یہ قرآن پاک طاقوں میں سجانے کے لیے تھا؟ بتائیے یہ کلام پاک کیا خوب مہنگا اور خوبصورت ترین جزدان چڑھا کر کے الماریوں میں رکھنے کے لیے تھا؟ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشک و تر کا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نہ رکھا ہو. آج دیکھیں ہمارے گھروں کا حال دیکھیں. آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں, حضور قائد اہل سنت بتائیں گے آپ کو, نہ جانے کتنے گھر ایسے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد ان کے گھروں سے قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کی آواز آتی. اور وہی گھر ہے, وہی در و دیوار ہے, وہی چوکھٹے ہیں. ماحول بدلا, زمانہ بدلا, شیطان مسلط ہوا, شریعت کو پسے پشت ڈالا. وہی گھر تھے جس میں جن کے بزرگوں نے کلام مجید کی تلاوت سے چہار دیواری کو منور کیا تھا. ہائے افسوس, صد افسوس, اسی در و دیوار سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں, انہی در و دیوار سے اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کی آوازیں آتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. وہ لوگوں یاد رکھو جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا, جو میرے اتارے ہوئے کلام پاک سے منہ موڑے گا, یاد رکھو ہم اس کی زندگی دو بھر کر دیں گے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. دنیا میں عذاب تو یہ ملے گا کہ ہم اس کی زندگی دو بھر کریں گے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. اور قیامت میں اس کے اوپر عذاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ اکھیارے ہوں گے رسول اللہ کی شریعت کے مخالف, قرآن سے بے رغبتی رکھنے والے اندھے بنا کر کے اٹھائے جائیں. اللہ اللہ اللہ. قرآن سے بے وفائی کی, قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر سمیٹ کر ہم نے الماری میں رکھ دیا. العیاذ باللہ. اللہ معاف فرمائے, 2-3 انچی گرد جم گئی لیکن اس گھر میں کوئی پڑھنے والا کوئی پڑھنے والا میسر نہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ یہ علاقہ تو علم کا علاقہ ہے. یہاں پر دنیاوی علم بھی ہے,
دینی علم بھی ہے، لیکن میری شکایتیں ان لوگوں سے ہیں جو صرف دنیا سیکھ کر کے اپنے قدم روک دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو محبت نہیں کرتے لیکن عمل کرتے ہیں، لیکن یہ تو سنیوں کا شیوا ہے اور سنیوں کی خوش قسمتی ہے، وہ رسول سے محبت کر کے پھر نمازی بنتے ہیں، رسول سے محبت میں اللہ اکبر کبیرہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے پھر یہ آواز آ رہی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ وہ لوگوں جس نے میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑا، میرے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی دوبھر کریں گے اور کل قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے پیاروں سرائے ترین کے نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رب العزت ہر توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔